تو مہنور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی، کیونکہ اس دن میں نے غصے میں اسے بہت کچھ سنا دیا تھا کہ تم آج کے بعد میرے ساتھ بیڈ پر نہیں سو گی ورنہ میں کمرے سے باہر نکل جاؤں گا۔ مجھے اپنی بات یاد آئی تو میں نے مہنور کو پکارا۔ میرے پکارنے پر وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی، کہنے لگی پلیز باہر مت جائیے گا، میں صوفے پر ہی سو جایا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا تھا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اٹھ کر مہنور کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا سوری، غصے میں بہت کچھ بول گیا تھا۔ میری ذرا سی نرمی پا کر وہ رونے لگی، روتے ہوئے میرے ساتھ لگ گئی۔ میں اسے چاہ کر بھی خود سے پیچھے نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو بہت بری لگتی ہوں، ماں کے مجبور کرنے پر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا تم مجھے بری نہیں لگتی بلکہ اچھی لگنے لگی ہو، اور تم سے دور رہنا مجھے مشکل لگنے لگا ہے۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ تم بہت کم عمر ہو۔ میں تمہیں اتنی کم عمر میں اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے اسے آج اپنا ہر درد بتا دیا تھا۔ مجھے لگا یہ سن کر اسے سکون ہو جائے گا، لیکن وہ تو اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے کو بڑھا تو مہنور کا پیٹ پھولنے لگا، اس کی رنگت بھی پیلی پڑنے لگی۔ ماں بھی ان دنوں کچھ چپ سی تھیں، کافی بیمار بھی رہنے لگی تھیں۔ میں نے ماں سے مہنور کے بارے میں کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو ماں کہنے لگی کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اسے دوا دے رہی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، اس کے سینے میں پھر سے درد اٹھا تھا۔ میں جب تک انہیں ہسپتال لے کر گیا تو وہ دم توڑ چکی تھیں۔ یہ صدمہ مہنور کے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ اس وقت میں نے ہی اسے سنبھالا تھا، لیکن اب میں نے محسوس کیا کہ اس کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہونے لگا ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو کچھ مجھے بتایا میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگی آپ کی بیوی 4 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں جسے بچی سمجھ کر اس کے پاس نہیں جاتا تھا، وہ کم عمر میں ہی یہ گل کھلا بیٹھی تھی اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ ماں کی جلد بازی اب مجھے سمجھ آئی تھی۔ مہنور کا میرے قریب آنا مجھے اب سمجھ آیا تھا۔ میری عقل حیران تھی کہ اتنی سی عمر میں مہنور یہ سب کیسے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی آپ کی بیوی بہت کم عمر ہے، اس کا بہت خیال رکھیں ورنہ ڈیلیوری میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں جب گھر واپس آیا تو مہنور کو کمرے میں لے گیا، اسے بیڈ پر لے جا کر پٹخ دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی کم عمر میں تم یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تمہیں اور ماں کو میں ہی ملا تھا تمہارا یہ گناہ چھپانے کے لیے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے آٹو ڈرائیور نے زبردستی میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی، کہنے لگی ماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے ابورشن سے منع کر دیا کہ میں ابھی بہت کم عمر ہوں اور تکلیف نہیں سہ سکتی۔ میں یہ سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہنور کہنے لگی مجھے طلاق مت دیجیے گا، دوسری شادی کر لیں، لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ہمیشہ کے لیے میں کافی دنوں سے امریکہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں مہنور کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر امریکہ چلا جاؤں گا، کچھ سال بعد آؤں گا، تب تک مہنور تقریباً 20 سال کی ہو جائے گی اور پھر میں اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں گا۔ لیکن آج جو سچ میرے سامنے کھل کر آیا تھا مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امریکہ جانے کے میرے سارے پیپر تیار تھے۔ میں اگلے ہی دن مہنور کو بنا بتائے وہاں چلا آیا۔ اس وقت میرے دماغ میں بالکل نہیں آیا تھا کہ وہاں پر مہنور اکیلی لڑکی ہے جو کہ ماں بننے والی تھی، اور ابھی تو اس کے پاس اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ اس وقت میں غصے میں تھا اور غصے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر امریکہ آ گیا اور کام کی تلاش میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں بعد مجھے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی تھی اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے پیچھے سے مہنور کا کیا ہوا تھا مجھے کچھ معلوم نہ تھا، لیکن جو کچھ میں نے کیا تھا شاید غلط کیا تھا، اور یہ احساس مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا، مہنور کا خیال مجھے پریشان کرتا تھا، اور یوں ہی وقت گزرتا رہا اور 2 سال گزر گئے۔ اور 2 سال کے بعد میں پاکستان واپس آیا تھا، کیونکہ میرا 2 سال کا کانٹریکٹ تھا، وہ ختم ہوا تھا اور مجھے 3 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ سچ کہوں تو میں تو صرف مہنور کی خاطر پاکستان آیا تھا، ورنہ پاکستان میں میرا تھا ہی کون۔ میرا دل ان 2 سالوں میں بہت بے چین ہو رہا تھا۔ میرا جو 2 سال کا ایگریمنٹ تھا اس کے ختم ہوتے ہی میں سیدھا پاکستان آیا تھا۔ میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا چاہتا تھا کہ مہنور ٹھیک ہے یا نہیں، اس کے بعد مجھے سکون ہو جاتا۔ لیکن گھر آ کر جو میں نے دیکھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ کیا واقعی وہ مہنور تھی؟
وہ ایسے صوفے پر پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے پیلا رنگ لگا دیا ہو، ہاتھ پاؤں سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گئے تھے۔ میں تڑپ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مشکل سے مجھے دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر شاید اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے چھو کر محسوس کیا۔ میں نے کہا مہنور، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رونے لگی اور بولی، تمہارے جانے کے بعد میں بہت تکلیف میں تھی۔ پتہ نہیں خدا نے مجھے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہے، ورنہ شاید میں تو اسی دن مر جاتی جب میں نے مرے ہوئے بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ تکلیف یاد کرتی ہوں تو ابھی بھی سہم جاتی ہوں۔ اس وقت مجھے تسلی دینے والا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ وہ اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھی اور میں بس اسے سن رہا تھا۔ میرا دل اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہی تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہارے جانے کے بعد میرا کوئی نہیں تھا۔ پاپا کی جو پینشن آتی تھی اسی سے میں اپنا خرچہ چلا رہی تھی، لیکن زندگی جینے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ بس مر جانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ میں تمہیں اس بات کا قصوروار نہیں ٹھہراتی کیونکہ تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوا تھا، لیکن اس میں میری بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ زبردستی کیا گیا تھا۔ میں اس وقت مہنور کو اٹھا کر ہسپتال لے کر بھاگا تھا۔ اس کے سارے چیک اپ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اسے ٹی بی ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آیا اور وہیں اس کا علاج کروانے لگا۔ اسے بالکل ٹھیک ہونے میں 1 سال لگ گیا۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ جو کچھ کیا میں نے غصے میں قدم اٹھایا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مہنور کا دل واقعی بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اس دن سے میں نے مہنور کو سچے دل سے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی تھی۔ تو دوستو، آج کی کہانی کیسی لگی؟ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔